اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حفاظت قرآن کے بارے میں پڑھیں گے، جیسے ہم پہلے ڈسکس کر چکے تھے۔ قرآن پاک کی اگر اس شکل کی بات کریں جو ہم تک پہنچی ہے، تو اس کے پیچھے صحابہ کرام کی بہت زیادہ اسٹرگل تھی، ان کی آنیسٹی تھی، ڈیڈیکیشن تھی کہ آج ہم ایک یونانیمس ڈائلیکٹ اور قرآن پاک رکھتے ہیں جس میں کم سے کم اختلاف ہے۔ جبکہ اگر ہم شروعات کی بات کریں تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خود وحی اترتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ آپ اس کتاب کو یاد کرنے میں جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، کیونکہ اس سے یاد کرانے کی جو ذمہ داری ہے وہ ہماری ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہوا، اور جو بھی آپ پر وحی نازل ہوتی تھی وہ آپ کے سینے مبارک میں اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دیتے تھے۔ اب جب آپ کی طرف وہی اترتی تھی تو اس کے بعد آپ صحابہ کرام کو نہ صرف ان کے معنی بتا دیتے تھے، بلکہ اس کی جو شان نزول ہے یا اس کے پیچھے کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی نبی علیہ السلام کے ذریعے صحابہ کرام تک پہنچ جاتا تھا، تو ان کے پاس کوئی اختلاف کی وجہ یا گنجائش نہیں تھی۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام کو خود بھی بہت زیادہ شوق تھا، اور ان میں سے ہر کوئی چاہتا تھا کہ وہ ایک دوسروں سے آگے بڑھ جائے، یہاں تک کہ کچھ عورتوں نے اپنا حق مہر ہی یہیں رکھا تھا کہ ان کے جو شوہر ہیں وہ ان کو قرآن پاک پڑھنا سکھائیں گے۔ بہت سارے صحابہ کرام نے اپنی زندگی کا مقصد ہی بنا لیا تھا کہ وہ قرآن پاک کو سمجھیں گے اور اس سے سمجھنے میں اور اسے یاد کرنے میں اپنی زندگی گزار دیں گے۔ وہ راتوں کو نمازوں میں دہراتے تھے، اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے انصاریوں کے حوالے کر دیتے تاکہ وہ اسے قرآن سکھائے۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ اتنے زیادہ لوگ قرآن پاک مسجد نبوی میں پڑھنے لگے کہ نبی علیہ السلام کو حکم دینا پڑا کہ اپنی آوازوں کو پست رکھیں۔ اسی اسٹرگل کی وجہ سے حفاظ کی ایک بڑی جماعت تیار ہو گئی، جن میں جو بہت معتبر نام ہے ان میں خلفائے راشدین کا ہے، حضرت طلحہ، حضرت سعد، حضرت ابن مسعود، حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عمرو بن عاص، حضرت عبداللہ بن عمرو اور حضرت معاویہ، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت سلمہ وغیرہ قابل ذکر ہیں، اور ان سے بھی زیادہ صحابہ کرام تھے جن کو قرآن پاک یاد تھا آخر تک۔ تو یہ وہ لوگ تھے اور جو صحابہ کرام تھے سارے کے سارے جن کو پہلے جب اسلام نہیں آیا تھا تو یہ وہ لوگ تھے جن کو اپنے گھوڑے تک کے لیے نیچے یاد ہوتی تھی، لیکن جب قرآن اترا اور انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے پاس ایک ایسا پرپز آیا جس کو یاد رکھنے کا، سمجھنے کا کوئی فائدہ بھی تھا، تو انہوں نے اپنی زندگیاں اس کے پیچھے لگا دیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صرف ہر ایک کو میمورائز کروایا جاتا تھا، کتابت وحی کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا ہوا تھا، اور اسپیشلی جو کاتب وحی کا ذکر آتا ہے ان میں ہم حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زیادہ ذکر سنتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تھی تو وحی جب کمپلیٹ ہو جاتی تھی تو اس کے بعد آپ مجھے بلواتے تھے، اور مجھے قرآن جو وحی آئی ہے وہ لکھنے کا حکم دیتے تھے، میں لکھ لیتا تھا، اور اس کا اتنا بوجھ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ مجھے لگتا تھا میری ٹانگیں ٹوٹنے والی ہیں اس بوجھ سے۔ پھر آپ ارشاد فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے پڑھ کر سناؤ، اور جب آپ پڑھ کر سناتے تھے تو آپ کو نبی علیہ السلام اگر کہیں پہ کوئی مسٹیک ہے تو انہیں کریکٹ کروا دیا کرتے تھے۔ حضرت زید بن ثابت کے علاوہ بہت سارے صحابہ کرام جیسے خلفائے راشدین، ابی بن کعب، حضرت زبیر بن عوام، حضرت معاویہ، حضرت مغیرہ، حضرت خالد بن ولید، حضرت ثابت بن قیس، حضرت ابان بن سعید وغیرہ بھی قابل ذکر ہیں جو کہ کتابت وحی کا کام کرتے تھے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب قرآن کی کوئی آیت اترتی تھی تو آپ کاتب وحی کو ہدایت کر دیتے تھے کہ اس آیت کو اس سورہ میں لکھنا ہے۔ پھر اسی طرح سے جب قرآن پاک نبی علیہ السلام لکھواتے تھے تو بک کی صورت میں نہیں تھا، تو اسی لیے قرآن پاک کی آیتیں پتھر کی سلوں میں، چمڑے کے پارچوں میں، کھجور کی شاخوں پر، بانس کے ٹکڑوں پر، درخت کے پتوں پر، جانور کی ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا، کیونکہ تب کاغذ کم تھا تو کچھ کاغذ کے ٹکڑوں پر بھی مل جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں بک کی حالت میں نہیں تھا، سورہ کی حالت میں تھا، اور ہر ایک کے پاس الگ الگ کوانٹٹی میں قرآن موجود تھا، کسی کے پاس 1 سورہ ہے، کسی کے پاس 5 ہے، کسی کے پاس کچھ آیتیں ہیں، لیکن چونکہ سب کو یاد تھا تو کسی کو کبھی قرآن پاک کا کھو جانے کا کبھی اس طرح سے خوف محسوس نہیں ہوا۔ لیکن پھر جنگ یمامہ ہوئی، اور جنگ یمامہ میں بہت زیادہ صحابہ کرام جو ہے وہ شہید ہوئے، اور یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ تو جب بہت زیادہ صحابہ کرام شہید ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے حضرت ابو بکر کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ اگر اسی طرح سے بہت سارے
حفاظ شہید ہوتے رہے تو ہمیں ڈر ہے کہ قرآن پاک کا ایک بہت بڑا حصہ ضائع نہ ہو جائے، تو ہم قرآن کو جمع کرنے کا کام کروا دیتے ہیں۔ اس کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور آپ سے کہا گیا کہ آپ قرآن پاک کو جمع کرنے کا کام کریں۔ تو آپ نے کہا کہ میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت میں نہیں کیا؟ تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اتنا کنونس کیا اس حوالے سے، اور یہ اتنی بار کہا یہ کام بہت بہتر ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی اچھا کام نہیں ہے، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی ان کی بات سے کنونس ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے میرے دل کو کھول دیا، لیکن جب میں یہ کام کرنے لگا تو مجھے لگا کہ اگر وہ مجھے کوئی پہاڑ توڑنے کا کام دیتے تو شاید مجھے وہ آسان لگتا، لیکن یہ کام مجھے زیادہ مشکل لگا۔ تو جب آپ قرآن جمع کرنے لگے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اعلان کرایا گیا کہ جتنے لوگوں کے پاس جو بھی قرآن کی آیتیں ہیں، سورتیں ہیں، جس بھی چیز میں موجود ہیں وہ سب منگوائی جائیں۔ اور حالانکہ آپ خود قرآن حافظ تھے، آپ کے ساتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، لیکن آپ نے کسی ایک طریقے پر اتفاق نہ کرتے ہوئے پہلے سارے جتنے نسخے تھے وہ منگوائے، اور پھر آپ نے جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے جو بھی آیت آپ کے پاس آتی آپ اپنی یادداشت سے اس کی توثیق کرتے کہ ہاں یہ صحیح ہے۔ حضرت عمر بھی حافظ قرآن تھے، آپ ان سے کراس چیک کرواتے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کراس چیک کراتے، اور کوئی آیت تب تک قبول نہیں کی جاتی جب تک کہ دو قابل اعتبار گواہان یہ گواہی نہیں دیتے کہ یہ آپ سب نے اپنی موجودگی میں لکھوائی ہے۔ اس کے بعد لکھی ہوئی آیتوں کا ان مجموع سے مقابلہ کیا جاتا ہے جو مختلف صحابہ کرام نے اپنے بلبوتے پر تیار کیے تھے۔ تو حضرت نے اتنی احتیاط کا اہتمام کیا گیا تھا کہ حضرت ابو خزیمہ کے پاس سورہ برات کی آخری آیتیں اتریں وہ کسی اور کے پاس نہیں تھیں، تو بہت سارے لوگوں سے جنہیں یہ آیتیں یاد تھیں ان سب سے بھی ریکال کرایا گیا اور پھر کہیں جا کر یہ آیتیں لکھی گئیں۔ تو یہ جو پہلا مصحف تیار کیا گیا یہ سیکوینس وائز نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ آیتیں ترتیب وائز تھیں، اسی لیے انہیں کہا جاتا ہے۔ اور کے بارے میں خصوصیات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ اس میں قرآنی آیات افسم کے بتائے ہوئے طریقے کے ترتیب کے مطابق تھی، لیکن صورتیں مرتب نہیں تھیں۔ اس نسخے میں قرآن پاک کے 7 حروف، قرآن پاک 7 ڈائلیکٹس میں اترا ہے، اور جس کے اختلاف بھی ہوا ہم پڑھیں گے، تو یہ سارے کے سارے ڈائلیکٹس کو ایک ساتھ جمع کر کے کیا گیا تھا۔ اس میں وہ تمام آیتیں شامل تھیں جو منسوخ نہیں ہوئی تھیں۔ اس نسخے کو لکھوانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک مرتبہ نسخہ تمام امت کی اجتماعی تصدیق کے لیے تیار ہو جائے تاکہ ضرورت پڑنے پر اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جو نسخہ تھا یہ جب تک آپ حیات تھے آپ کے پاس رہا، آپ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ کی بیٹی اور امہات المومنین ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، اور آپ کی وفات کے بعد مروان بن حکم نے اسے اس خیال سے نظر آتش کرایا کہ تب تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نسخے تیار کرائے تھے وہ سارے کے سارے نسخے تقسیم ہو چکے تھے، تو دوبارہ سے اختلاف کے ڈر سے اسے نظر آتش کرایا گیا۔ اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ نعوذ باللہ کوئی تضلیل کرنے کا مقصد نہیں تھا، لیکن اب چونکہ ایک مصحف تیار ہو چکی تھی تو سب لوگ ایک مصحف پہ متفق تھے۔ لیکن پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور پھر اسلام بہت زیادہ پھیلا۔ جب بہت زیادہ پھیلا تو الگ الگ لوگوں نے الگ الگ ڈائلیکٹس میں جو قرآن پڑھا تھا وہ الگ الگ جگہوں میں گئے اور انہوں نے اپنے اپنے ڈائلیکٹ کے مطابق قرآن پاک کو پڑھایا۔ اب جب تک شروعات میں لوگوں کو اس بات کا علم تھا کہ قرآن پاک الگ الگ ڈائلیکٹس میں اترا ہے تو انہیں بہت زیادہ کنفیوژن اس بات کی نہیں تھی کہ ایک دوسروں سے اختلاف کرنے لگ جائیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ لوگوں میں یہ اویئرنیس کم ہوئی کہ قرآن پاک ڈیفرنٹ ڈائلیکٹس میں اترا ہے، تو انہوں نے آپس میں اختلاف شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آذربائیجان اور ارمینیا میں جہاد میں مشغول تھا کہ میں نے دیکھا کہ لوگوں میں ایک دوسرے میں قرآن پاک کے ڈائلیکٹ کو لے کر قراتوں کو لے کر اختلاف ہو رہا ہے۔ آپ فوراً مدینہ آئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا امیر المومنین اس سے پہلے یہ امت اللہ کی کتاب کے بارے میں یہود اور نصارہ کی طرح اختلاف کرے، آپ اس کا علاج کیجیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو آپ نے کہا کہ میں ارمینیا میں موجود تھا، میں نے دیکھا کہ شام کے لوگوں نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات پڑھی ہے اور عراق والوں نے نہیں سنی، اور عراق والوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات سنی ہے جو اہل شام نے نہیں سنی، اور اب یہ ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مدینے میں محسوس کیا تھا کہ ایک جو قاری ہے اس نے اپنے طالب علموں کو ایک ڈائلیکٹ سے پڑھایا ہے قرآن پاک اور دوسرے نے دوسرے ڈائلیکٹ سے پڑھایا ہے، اور اب وہ دونوں جو اسٹوڈنٹس ہیں دونوں علماء کے وہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کے استاد بھی اختلاف کر رہے ہیں، جس سے کہ وہ ایک دوسروں کو کافر کہنے کے در پہ ہو گئے ہیں۔
اور ایک دوسروں کو یہ کہہ رہی میری قرات تمہاری قرات سے بہتر ہے۔ تو آپ نے صحابہ کرام کو بلوایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور کہا کہ لوگ ایک دوسرے سے قرات کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، اور یہ اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ وہ ایک دوسروں کو کافر کہہ رہے ہیں۔ اور آج کل ہم، اور دیکھیں وہ کتنی احتیاط برتتے تھے اس حوالے سے، اور آج کل ہم ہاؤ ایزلی وی ڈکلیئر ادر انڈیویژول ایز اے نان مسلم۔ تو جو صحابہ ہیں انہوں نے صحابہ حضرت عثمان سے خود پوچھا کہ آپ نے کیا سوچا ہے، تو حضرت عثمان نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہم سب کو ایک مصحف پر جمع کر دیتے ہیں۔ تو سب نے اس بات کو پسند فرمایا، اور حضرت عثمان نے خطبے میں کہا کہ لوگ ایک دوسرے سے قراتوں میں اس قدر اختلاف کر رہے ہیں ہمارے قریب ہوتے ہوئے، تو دور جو لوگ ہیں ان کا کیا حال ہوگا۔ تو ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم مل کر قرآن پاک کا ایک ایسا نسخہ تیار کریں گے جو سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا۔ جب سب نے اس پر حامی بھری تو حضرت عثمان نے حضرت حفصہ کے پاس جو تب جو موجود تھی وہ انہوں نے منگوانے کے بعد آپ نے کچھ صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور انہیں کہا کہ آپ اس کی نقلیں تیار کریں اور سب کو ایک ہی ڈائلیکٹ پر جمع کریں۔ اور آپ نے جن صحابہ کرام کی ٹیم تشکیل دی ان میں حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعید بن عاص، حضرت عبد الرحمن بن حارث بن ہشام شامل تھے۔ ان میں حضرت زید چونکہ انصاری تھے تو آپ نے کہا کہ اگر آپ کو ڈائلیکٹ میں کہیں مسئلہ ہو تو آپ قریشی جو صحابی ہیں باقی تین، آپ ان کے ڈائلیکٹ کو پریفر کریں گے، کیونکہ قرآن عربی قریشیوں کی لینگویج میں نازل ہوا ہے۔ تو ان کے اوپر جو کام جب سپرد کیا گیا تو دوسرے جو صحابہ تھے ان کو بھی ان کی مدد کے لیے لگایا گیا، اور انہوں نے جو کام کیا وہ اس طرح سے تھا کہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں جو نسخہ تیار ہوا تھا اس میں صورتیں مرتب نہیں تھیں، ہر سورہ الگ الگ تھی۔ ان حضرات نے صورتوں کو مرتب کیا، اور انہوں نے اس طرح سے لکھا جس میں نقطے مینشن نہیں تھے، تاکہ الگ الگ جو ایکسنٹ والے ہیں وہ پڑھ سکیں جن کا مطلب ایک جیسا ہے۔ ہمیں چونکہ زیر زبر کی ضرورت ہے، اہل قریش کو نہیں تھی کیونکہ ان کی لینگویج تھی۔ تو جیسے قرآن پاک کا ورڈ ہے ننشروہا اور ننشروہا، شزوہا، یہ دونوں سیم معنی رکھتے ہیں، تو آپ اگر نقطے نہ ہوں تو آپ دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے کئی نقلیں تیار کی گئیں، کچھ 5 کچھ 7 بتاتے ہیں، اور یہ نقلیں بھیجی گئی مکہ مکرمہ میں، شام میں، یمن میں، بحرین میں، بصرہ میں اور کوفہ میں، اور ایک مدینہ منورہ میں جو ہے وہ رکھا گیا۔ اور بعد میں جب حضرت مروان بن حکم کی جب باری آئی تو انہوں نے پھر وہ جو کا نسخہ تھا ان کو اسی لیے نظر آتش کرایا گیا کہ انہیں تب تک یہ ساری نقلیں تیار ہو چکی تھیں۔ لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پہلے ٹائم تھا اس ٹائم میں جن کے پاس چھوٹے چھوٹے فریگمنٹس میں چیزیں موجود تھیں پہلے ہی ان کو جلا دیا گیا تھا، یعنی کہ جن کے پاس کہیں پارچوں میں لکھا ہوا ہے، کہیں ہڈیوں میں لکھا ہوا ہے، یا کسی کے پاس کوئی آیت، کسی کے پاس 2 آیتیں ہیں، ان سب کو نظر آتش کر کے ایک ہی پر سب کو پہلے ہی اکٹھا کیا جا چکا تھا، تو اب اس کی نقلیں جو وہ تیار کرائی گئی۔ اور یہ ان کا ایسا احسان تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عثمان کے بارے میں کوئی بات ان کی بھلائی کے سوا نہ کہو، کیونکہ اللہ کی قسم انہوں نے مصائف کے معاملے میں جو کام کیا وہ ہم سب کی موجودگی سے اور مشورے سے کیا۔ لیکن چونکہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ پہلے نقطے نہیں لگائے گئے تھے یا زیر زبر نہیں لگایا گیا تھا، کیونکہ اہل عرب کو پڑھنے میں مسئلہ نہیں ہوتا تھا، یہ ان کی اپنی لینگویج تھی، لیکن عجم کو اس کو پڑھنے میں مسئلہ تھا، اسی لیے بعد میں اس میں نقطے شامل کرائے گئے، زیر زبر شامل کرایا گیا۔ موسٹلی زیر زبر اور نقطے حجاج بن یوسف کے ٹائم میں کرائے گئے، جو کہ اس کا ایک اچھا کام تھا ادر دین ہز ریپوٹیشن وچ از ناٹ دیٹ گڈ، لیکن یہ ایک ایسا کام تھا جو اس نے اچھا کیا۔ اس طرح سے ہم تک قرآن پاک جو پہنچا وہ رسم العثمانی میں ہے، جن میں ہم جو تقسیم دیکھتے ہیں وہ اس لیے ہے تاکہ قرآن پاک چیپٹرز کے فارم میں اترا ہے، دیٹ از 114۔ پاروں میں اس لیے ڈیوائیڈ کیا گیا ہے تاکہ اگر کوئی ایک مہینے میں قرآن ختم کرنا چاہے تو وہ اسے کر سکتا ہے۔ منزلوں میں اس لیے کیا گیا ہے تاکہ اگر کوئی 7 منزلیں بنائی گئی ہیں تاکہ ہفتے میں وہ قرآن پاک کو پڑھ سکے، جبکہ صحابہ کرام اتنے زیادہ انہیں قرآن سے محبت تھی کہ وہ ایک رات میں پورے کا پورا قرآن کا دورہ کیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جب قرآن کمپلیٹ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قرآن کا دورہ کیا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونی تھی اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار قرآن پاک کا دورہ کیا تھا۔ اینڈ یہ وہ کتاب ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کے ساتھ اتاری ہے کہ ہم نے اس کلام کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ہم پہ ہوا ہے اس کو میکسیمم انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ جو میں نے چند منٹوں میں بتا دیا، قرآن پاک کو جمع کرنے کا
اس کو ٹرانسفر کرنے کا، اس پر عمل کرنے کا کام مسلم کے ٹائم سے شروع ہوا اور قیامت تک جاری رہے گا، پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ سو دس واز آل فرام حفاظت قرآن۔ صدق اللہ العظیم۔